اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم للہ ما فی السماوات وما فی الارض وان تبدوا ما فی انفسکم او تخفوه یحاسبکم به اللہ فیغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء واللہ علی کل شیء قدیر۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 284 284۔ آخرت میں بندوں کا محاسبہ، للہ ما فی السماوات وما فی الارض، جو کچھ آسمانوں میں ہے، جو کچھ زمین میں ہے، سب کچھ اللہ کا ہے، یعنی کائنات کی تمام چیزیں اس کی خلقت، ملکیت، تصرف میں داخل ہیں۔ اللہ رب العزت ہی تمام کائنات کا مالک حقیقی ہے۔ دنیا میں جو مالک ہیں وہ عارضی ہیں۔ اللہ جب چاہتا ہے ملک چھین لیتا ہے، پھر نہ تو ان کی ملکیت باقی رہتی ہے، نہ ان کا قبضہ باقی رہتا ہے، بلکہ خود انسان بھی فنا ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے۔ بس سب چیزوں کا حقیقی مالک اللہ ہی ہوا، وہی سب کا خالق ہے، باقی سب اس کی مخلوق ہے۔ اسی اللہ کو ہی کائنات کے ذرے ذرے پر کامل اکمل تصرف حاصل ہے۔ اگر کسی کو تصرف کی اجازت ہے تو وہ عارضی ہے، وہی اللہ ہی تمام کے حالات پر مطلع ہے، اس پر کوئی چیز بھی مخفی نہیں ہے، چاہے وہ چھوٹی ہو چاہے بڑی ہو۔ وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ اللَّهُ۔ اگر تم اپنے دل کی بات ظاہر کرو گے یا چھپاؤ گے، اللہ تم سے اس کا حساب لے گا۔ یعنی اگر تم اپنے دلوں میں برے اخلاق جیسے حسد، عجب، تکبر وغیرہ کو چھپاؤ گے، یا کسی گناہ کا مصمم پکا ارادہ کرو گے، پھر اس کو اپنے قول یا فعل کے ذریعے ظاہر کرو گے، یا اسے لوگوں سے چھپا کے رکھو گے، اللہ سب اعمال کا حساب لے گا اور اس کی سزا دے گا، جیسے دوسرے مقام پہ ہے وَلَٰكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُم۔ لیکن اللہ تم سے ان پر مواخذہ ضرور کرے گا جن کا تمہارے دلوں نے ارادہ کیا۔ اعمال کی دو قسمیں، برے اعمال کی دو قسمیں ہیں۔ ایک وہ ہیں جو خالص دل کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں، جیسے کسی کے بارے میں کینہ، حسد، بغض، نفاق دل میں رکھنا، اللہ رب العزت کی ذات و صفات، قیامت، فرشتوں، کتابوں، رسولوں کا انکار کرنا۔ دوسرے وہ گناہ ہیں جن کا ظہور ہاتھ، پاؤں، زبان وغیرہ اعضاء سے متعلق ہے، مثلا زنا، چوری، جھوٹ بولنا، گالی دینا وغیرہ۔ جو افعال انسان کے ظاہری اعضاء سے تعلق رکھتے ہیں انہیں آیت میں وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُم سے تعبیر کیا گیا، اور جو افعال انسان کے دل کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں انہیں او تخفوہ سے تعبیر کیا گیا۔ مطلب یہ ہے کہ جو کچھ بھی تم اپنے عزم ارادے سے کرو گے اس کا حساب ہوگا۔ فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ، پھر جس کو چاہے گا اللہ معاف کر دے گا، جس کو چاہے گا عذاب دے گا۔ یعنی جو شخص اپنے دل میں برے خیالات آنے کو ناپسند کرتا ہے، اگر آ جاتے ہیں تو انہیں جھٹک دیتا ہے، ایسے لوگوں کے لیے مغفرت اللہ کی طرف سے معافی ہے۔ جو لوگ برے خیالات پر اصرار کرتے ہیں، مسلسل اسی سوچ میں لگے رہتے ہیں، ان کی پیروی شروع کر دیتے ہیں، تو اللہ ایسے لوگوں کی گرفت کرے گا اور انہیں عذاب بھی دے گا۔ واللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پر قادر ہے، وہ ہر ایک کا محاسبہ کرنے پر بھی پوری قدرت رکھتا ہے، اور معاف کرنے، عذاب دینے پر بھی پوری قدرت رکھتا ہے۔ اس لیے اس کی عظمت کی بریائی سے ہر حال میں ڈرتے رہنا چاہیے، اس کے رحم و فضل پہ بھروسہ کر کے مایوس بھی نہیں ہونا چاہیے۔ جوانی میں اللہ تعالیٰ کے خوف کا غلبہ ہونا چاہیے، بڑھاپے میں امید کا غلبہ ہونا چاہیے، صحت میں خوف کا غلبہ ہونا چاہیے، بیماری میں امید کا غلبہ ہونا چاہیے۔ دو قسم کے خیالات اور ان کا حکم۔ انسان کے دل میں آنے والے خیالات دو قسم کے ہیں۔ بعض وہ ہیں جن کا انسان ارادہ کرتا ہے اور ان خیالات کو عملی جامہ پہنانے کے لیے پکا ارادہ کر لیتا ہے۔ یہ خیالات اگر اچھے ہوئے تو ثواب ملے گا، اگر برے ہوئے تو سزا ملے گی۔ دوسرے وہ خیالات ہیں جو خود بخود آتے رہتے ہیں، باوجود ہے کہ انسان ان کو ناپسند کرتا ہے لیکن پھر بھی آتے رہتے ہیں، تو ان خیالات پر کوئی گرفت نہیں ہے۔ چنانچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان اللہ تجاوز عن امتی ما حدثت به انفسها ما لم تعمل او تتکلم۔ میری امت کے دل میں جو خیالات آتے رہتے ہیں وہ اللہ رب العزت نے معاف کر دیے ہیں، جب تک کہ ان پر عمل نہ کیا جائے یا ان کو زبان سے نہ کہا جائے۔ آیت کا میسج آپ کے نام، اپنا محاسبہ کرنا کبھی نہ بھولیں۔ قیامت کے دن بندے کے اعمال کا محاسبہ ہونے والا ہے، بس اسے چاہیے کہ اسی دنیا میں اپنا محاسبہ کر لے۔ کہیں دل میں دنیا کی محبت، بغض، حسد، کینہ، منافقت، غصہ، غرور، دنیا کے حرص، عجب، تکبر، شرک، اللہ والوں سے بغض جیسی روحانی بیماریاں تو دل میں نہیں ہیں۔ اگر دل میں کوئی بھی روحانی بیماری اور مرض اور قابل مواخذہ چیز موجود ہے تو اسے نکال باہر کریں۔ اگر آپ خود اپنی روحانی بیماریوں کو دل سے نہیں نکال سکتے تو پھر کسی اللہ والے کی صحبت میں جائیں اور اپنی روحانی بیماریوں کا علاج کرائیں۔ آج اپنا محاسبہ کر کے اپنا ظاہر و باطن کو سنوارا جا سکتا ہے۔ ایسے ہی لوگوں کے ساتھ قیامت کے دن معاملہ آسان ہونے والا ہے۔ چنانچہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اپنا محاسبہ کر لو اس سے پہلے کہ تمہارا محاسبہ کیا جائے، بڑی پیشی کے لیے تیار ہو جاؤ۔ قیامت کے دن اس آدمی کا حساب آسان ہو جائے گا جس آدمی نے دنیا میں ہی اپنا حساب کر لیا۔ اس آیت کا پیغام آپ کے نام یہی ہے کہ اپنا محاسبہ کر کے اپنے ظاہر و باطن کو سنوارنے اور درست کرنے کی کوشش کریں۔ اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی،
تو اگر میرا نہیں بنتا تو نہ بن، اپنا تو بن۔ محاسبے کا آسان طریقہ یہ ہے کہ اکثر اوقات یہ سوچتے رہیں کہ اگر مجھے ابھی موت آ گئی تو قبر، حشر، اللہ کے سامنے میرا کیا بنے گا، کیونکہ میں نے موت کی تیاری کر لی تو ابھی تک سوچا بھی نہیں اور کوئی پلاننگ ہی نہیں کی، اس کے لیے کوئی مشورہ بھی نہیں کیا۔ حتیٰ کہ اکثر لوگوں کو اچانک موت آنے کی فکر بھی نہیں ہے۔ موت سے کس کو رستگاری ہے، آج وہ کل ہماری باری ہے۔ کسی وقت بھی موت آ سکتی ہے۔ ہر آدمی کے ذمہ ہے کہ وہ موت سے پہلے موت کی تیاری کرے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عقل مند انسان اس انسان کو فرمایا ہے جو مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری کر لے، مرنے سے پہلے حساب کر لے اپنا، میں زندگی کیسے گزار رہا ہوں، اپنے بارے میں فکر کر لے کہ میں اللہ کو ناراض تو نہیں کر رہا۔ تو ہر وقت سوچتے رہیں کہ میرے عمل کیسے ہیں، میں کیا کر رہا ہوں، زندگی کیسی گزار رہا ہوں، کسی کو تکلیف تو نہیں پہنچا رہا، دھوکہ فراڈ تو نہیں کر رہا، کیا میں اللہ کو راضی کرنے والے کام کر رہا ہوں یا اللہ کو ناراض کرنے والے کام کر رہا ہوں۔ جو دنیا میں سوچ لے گا وہ آخرت میں بچ جائے گا، جو دنیا میں نہیں سوچے گا وہ آخرت میں بہت بڑی بڑی مصیبتوں میں پھنسے گا۔ حضرت مولانا مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، رونا تو پڑے گا بھائی، یا تو دنیا میں رو کر اپنے گناہ بخشوا لو، پھر آخرت میں نہیں رونا پڑے گا، یا پھر دنیا میں ہنستے رہو، پھر رونے میں غفلت کرو، سستی کرو گے، کوتاہی کرو گے، پھر قبر میں رونا پڑے گا، حشر میں رونا پڑے گا، آخرت میں رونا پڑے گا، لیکن فائدہ کوئی بھی نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا، اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنا محاسبہ کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو قرآن پڑھنے، سننے، سمجھنے کا بھی اہتمام نصیب فرمائے۔ آمین۔